اور اس میں تقریباً وہ ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں گے جو گرین لائن کے اندر موجود ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے. تو کوشش کریں گے کہ یہ بھی اس کے لیول کے قریب قریب آ جائیں. یہ بنیادی طور پہ پلان یہی ہے کہ پاکستان ریلویز کو اپنی ٹرینز کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس بار تو وسائل ہیں ہی نہیں بالکل, لیکن میں ان کو یہی مشورہ دے کے جاؤں گا کہ یہ گریجولی ریلویز کو اس لیول پہ لائیں جب اکانومی کلاس جو ہے وہ اے سی اسٹینڈرڈ کو اکانومی کلاس قرار دیا جائے. کیونکہ جس طرح کا پاکستان ملک ہے, یہاں پہ جب ونڈو کھلتی ہے, سردی ہے اور گرمی میں لو چلتی ہے اور اس سے مسافر جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, پھر مٹی اور گرد کا ایک طوفان ہوتا ہے ٹرین کے اندر. تو اگر یہ بیچ میں یہ کھلواڑ نہ کیا جاتا پاکستان میں جو کیا گیا 17 میں, تو اور یہ نظام چلتا رہتا, تو ہمارا پلان یہی تھا کہ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 80-90% جو اکانومی ہے اس کو ہم اے سی اسٹینڈرڈ کے اندر کنورٹ کر دیں گے. بہرحال اس وقت یہ 2 ٹرینز جو ہیں ان کو بھی ہم ہائی فائی ٹرینز بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تاکہ گرین لائن پہ پریشر بہت ہے پیسنجرز کا, تاکہ ان کے لیے آپشنز ان کو مل جائیں کہ اس لیول کا سفر یا اس سے قریب اس کے لیول کا سفر جو ہے وہ باقی ٹرینز پر بھی ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ عید پہ اسپیشل ٹرینز اس بار بھی انشاءاللہ چلیں گی, اور سمر سیزن میں ہم سیزنل ٹرینز بھی پلان کر رہے ہیں چلانے کے بارے میں, جن میں عوام ایکسپریس, شالیمار اور بہاؤالدین زکریا شامل ہیں. سیزنل ٹرین, یہ موبائل کائنڈلی بند کریں جی. اس کے علاوہ امپورٹنٹ عوام, شالیمار اور بہاؤالدین زکریا ایکسپریس یہ پلان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک پشاور سے کراچی تک براستہ پنڈی نئی کارگو ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں, جو 1250 ٹن سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. اس کے لیے جلد ہی ہم RFP جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی. بنیادی طور پہ بہت بڑا فائنینشیل کرائسس ہے. اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس میں نے تو ریلوے میں پہلے نہیں دیکھا تھا, بہت ہی بڑا ہے. یعنی تنخواہیں دینا اور پینشن دینا, میں ہر بار بتاتا ہوں کہ وہ ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے. تو اب جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے وہ جو پہلے پچھلے ٹینیور میں اس شعبے میں نہیں ہاتھ پڑ سکا تھا, وہ تھا برانڈنگ. تو ہم آپ دنیا میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جگہیں ایلوکیٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا. بہرحال ریل کارپ نے بڑا اعلیٰ کام کیا ہے اور ہم بالکل اپنی ہدف کے قریب آ گئے ہیں. اور پہلے مرحلے پر ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لاہور کا سٹی ریلوے اسٹیشن اور رائیونڈ کا جو اسٹیشن ہے اس کو, گرین لائن کو اور ریل کارز کو, ان کو ہم بڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ برانڈنگ جو ہے اور ایڈورٹیزمنٹ اس کے لیے اوپن کرنے جا رہے ہیں. اگلے چند ہفتوں میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. توقع ہے کہ اس سے بڑا ریونیو آئے گا, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کو ہم گریجولی پورے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک ایسا سورس آف انکم ہوگا جس پہ پاکستان ریلویز کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. انسٹالیشنز موجود ہیں, آپ کے لیول کراسنگ موجود ہیں, ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں, ان کا استعمال ہوگا. ایک تو وہ کلرفل ہو جائیں گے, اٹریکٹیو ہو جائیں گے, LCD سکرینز لگ جائیں گی, لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھ جائے گی, اور وہ جو بوریت ہوتی ہے مسافر کی وہ انتظار میں بعض اوقات اس میں کمی آئے گی آبویسلی, اور ریلوے کا ریونیو بڑھے گا. میں ابھی آپ کو فگر نہیں بتا رہا, لیکن ایسی فگرز ہیں کہ ریلویز جو ہے وہ اگر اس راستے پہ چلتا رہا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ان انٹرپٹڈ رہا تو 5 سال کے اندر یہ 8-10 بلین کا ریونیو صرف برانڈنگ سے کما سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے ان کے پاس. بہرحال میں انشاءاللہ اس ٹینیور کے خاتمے سے پہلے یہ شروع کر جاؤں گا اور ان کو انکم شروع ہو جائے گی. اگلی بات یہ ہے کہ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ لینڈز ہیں. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاکستان ریلویز کا محکمہ شکر گزار ہے کہ 2 چیف جسٹس صاحبان کے آرڈر سے کہ ریلوے لینڈز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کمرشل کے لیے, وہ ہمیں ریلیف ملا ہے آنریبل سپریم کورٹ سے. وہ بڑا ریلیف ملا پاکستان ریلویز کو. تو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم رولز جو ہیں وہ فریم کر کے کیبنٹ سے اپروو کروائیں. رولز فریم ہو گئے ہیں, کیبنٹ ڈویژن کو بھیج دیے گئے ہیں, اپروول انشاءاللہ آنے والی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ جو پاکستان ریلویز کی زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اور قبضہ کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہیں, ان کو ہم کمرشل ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں آفر کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو شروع کریں گے. پوری دنیا کا چلن یہی ہے, صرف یہاں یہ نہیں ہوتا. تو اس میں خطرہ موجود ہے
کہ آپ کو پھر کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے، پھر وہی دوبارہ دھکا شاہی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس ملک میں ہر 5-7 سال بعد دھکا شاہی ہوتی ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ تو اگر ہم نے اپنے اداروں کو بچانا ہے تو پھر ہمیں ان کے ذرائع آمدنی میں ہر قیمت پہ اضافہ کرنا پڑے گا، کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہماری جو 2600 کے قریب شاپس تھیں جو کئی سال سے پڑی ہوئی تھیں اور ان کو کسی نے وہ کیا ہی نہیں تھا، نیلام نہیں کیا تھا، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور جن لوگوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو یا جگہ خالی کرنی پڑے گی یا انہیں ریگولرائز ہونا پڑے گا، اور ریلوے کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں سفارشیں آ رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سفارشیں یہاں مانی نہیں جاتی. تو بہتر یہ ہے کہ ریلوے کے حکام سے لوگ تعاون کریں جہاں جہاں موجود ہیں، اور جو ریلوے کی پالیسی ہے انہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کو بے روزگار بھی نہیں کرنا چاہتے. بے پناہ مہنگائی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹ لینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ریلوے کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے تاکہ ہمارا بھی نظام ادارے کا چلتا رہے. یہ ایک بڑی بیلنسڈ پالیسی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ایک اور بڑا انیشیٹو ہے وہ سولر پہ، یہ جو انرجی ہے، اس پہ پہلے ان کا پلان تھا کوئی 8-10 ارب روپے کا ان کا منصوبہ تھا کہ سسٹم پہ کوئی آئے اور BOT بیسس پہ لگائے. اب اس کے انتظار میں کتنے سال بیٹھیں گے آپ؟ تو ہم نے بھی یہ طے کیا کہ یہ چھوٹے پروجیکٹ بنائیں گے، 30-40-50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس، اور پاکستانی سرمایہ کار جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ ہم BOT کی بنیاد پہ ہمارے اسٹیشنز کو، ٹرمینلز کو، بلڈنگز کو، DS آفیسز کو، ہیڈ کوارٹر کو یہاں اس کو سولرائز کریں اور ہمارے ساتھ مڈ ٹرم کے ایگریمنٹ کریں جس میں وہ منافع بھی کمائیں، ان کو فائدہ بھی ہو، اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے یہ نیچے آ جائے. تو یہ بھی چند دن تک ہم منصوبہ جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے اس وقت. ویسے تو یہ کرایوں میں اضافے کا دور ہے اور بڑی دل پہ بھاری پتھر رکھ کے کرنا پڑتا ہے، لیکن اچھی خبر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلویز نے اپنے فریٹ کے کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ 10 سے 15% کمی ہوگی، جو تقریباً اناؤنسمنٹ اس کی تیار ہے. کیا ہم نے کمرشل بیسس پہ ہے، کیونکہ اگر آپ ریلوے کو ایک کمرشل ادارے کی طرح چلائیں گے تبھی یہ اپنے لاسز کو ریکور کر پائے گا. جی انشاءاللہ ہمیں فریٹ ملے گا اس سے. پھر ایک برج جو تھا، اس کی جو تعمیر تھی وہ شیطان کی آنت بن گئی تھی، لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا. کوئٹہ جو تھا، ہمیں آپ کو پتہ ہے مچ تک جاتے ہیں، وہاں سے پھر بسوں کے ذریعے مسافروں کو کوئٹہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ 15 اپریل تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. فنڈز کا بہت بڑا کرائسس تھا، تو ہم شکر گزار ہیں وہاں پہ NLC کے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ہماری طرف سے ڈیلیڈ پیمنٹس بھی جاتی رہی ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن بہرحال کام اب بالکل تکمیل کے قریب ہے، کیونکہ ہم نے ریونیو میں سے دینا ہے ہمیں گورنمنٹ سے. اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایک پیسہ بھی سیلاب کے بعد اب تک نہیں ملا ہے ایڈیشنل. سبی ارنائی سیکشن پہ سیکیورٹی پرابلمس کے باوجود کام جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے بہت تعاون کیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس مالی سال کے خاتمے سے پہلے سبی ارنائی سیکشن کو فعال کر دیں. اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، وہاں کام شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رکوا دیا جاتا ہے سیکیورٹی ریزنز پہ. 8-10 دن کام رکا رہتا ہے، پھر دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. بٹ ہم بھی پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبی ارنائی سیکشن پہ ٹرین چلا کے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہمارے رہائشی یونٹس ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے، آپ سب بیٹ رپورٹرز مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں لوگوں کی جو رہائش گاہیں ہیں آفیشیل کے، وہاں پہ میٹر لگ جائیں تاکہ ریلوے اس میں سے نکل جائے. تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ تقریباً جون 23 تک 5,500 میٹر جو ہیں بجلی کے وہ اور انسٹال ہو جائیں تاکہ یہ جو تھیفٹ ہے بجلی کی یہ بھی کم ہو اور ریلوے بیچ میں سے نکل جائے، اور جو پاور سپلائی کمپنی ہے وہ ڈائریکٹ اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرے. یہ جو میں نے آپ کو بھی سولر پینلز کا بتایا، یہ 51 بلڈنگز ہیں جن پہ ہم سولر پینل کی انسٹالیشن فیز 1 میں جو ہے وہ آفر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن لمبی ہو جائیں گی. ایئرپورٹس کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا پروسیس جاری ہے. ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ IFC ہمارا کنسلٹنٹ ہے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے. ٹائم لائنز کو فالو کیا جا رہا ہے اور اب ہم ECC میں یہ کیس لے کے جا رہے ہیں تاکہ IFC کو اور ہمارا لیگل ایگریمنٹ ہو جائے جو انشاءاللہ چند دن تک ہو جائے گا. اور کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا
آؤٹ سورس کا مطلب پھر بتا دوں، اس کا مطلب بیچنا نہیں ہے. بعض جہلا جو ہے یا بعض تعصب کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کچھ بھی بیچا نہیں جا رہا. یہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے آپریشن آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں، پوری دنیا یہی کرتی ہے، بس ہم ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہم نے دنیا سے 150 سال پیچھے رہنا. تو یہ جو بیسٹ دنیا کی کمپنیز ہیں وہ آئیں گی یہاں پہ، کسی ایک کو نہیں نوازا جائے گا. اور کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد جو ہے وہ ایئرپورٹس کا انتظام جو بیسٹ بڈر ہوگا اس کو ملے گا. ہر چیز جو ہے وہ ساری پاکستانی قوم کے سامنے ہوگی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان چند مہینوں کے اندر یہ پروسیس پورا ہو جائے. ابھی تک ہم ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں. پی آئی اے پہ مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے ریلوے جیسی ایفرٹ تو وہاں پہ شاید نہیں کی کیونکہ اس بار وہ ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑی ایفرٹ کی ہے. تو وہ نتیجہ جو ریلوے سے آ رہا ہے میری خواہش ہے کہ وہ پی آئی اے سے بھی آئے. تو کافی میری ان سے لمبی انگیجمنٹ پی آئی اے کے آفیشلس کے ساتھ رہتی ہے. ایک تو ہمارا بہت بڑا اس وقت پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو پائلٹس ہیں ہمارے ان کے اوپر 32% ان کی سیلری پہ ٹیکس لگ گیا ہے. ہم نے تنخواہیں تو بڑھائی ہیں لیکن ہم دنیا کی جو ایئر لائنز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی تو تنخواہیں ڈبل ہیں، ادھر سے 32% ٹیکس لگ گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس میں ریڈکشن ہو، لیکن یہ آئی ایم ایف کا معاملہ بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو میں پائلٹس کو ریکویسٹ کروں گا جو پی آئی اے کے ہیں، بہت مشکل ٹائم ہے تو ان کو ایکسٹرا کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر 1 یا 2 یا 4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو کہا جائے کہ اب ہم بائی بک جا رہے ہیں اور ہم مزید کام نہیں کریں گے. اس سے پھر فلائٹس کینسل ہوتی ہیں، اس سے لوگوں کے لیے مسئلے بنتے ہیں. مسافروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور قصور ہمارا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ پی آئی اے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے. اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہے. فارن پوسٹنگز ہیں یا پروموشنز ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس میں سیاست نہیں ہے، وہ پیورلی میرٹ پہ ہو رہی ہے. تو ہم فائر فائٹنگ کے فیز میں ہیں. میں پی آئی اے کے پائلٹس کو درخواست کروں گا کہ وہ جیسے پہلے جان فشانی سے کام کرتے ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، مہربانی کریں. ان کا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا ادارہ ہے. اس ادارے کو ہم بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور یہ سر توڑ کوششیں آخری ہیں. اس کے بعد اگر یہ نہ کامیاب ہوئی تو کسی اور طرف چلا جائے گا معاملہ، جو میں دیکھ رہا ہوں بطور ایک وزیر کے جو معاملات میرے سامنے آئے ہیں. تو اس لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہے. تو وہ تکلیف سے تو گزر رہے ہیں یقینی طور پہ. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، دنیا میں اٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، اور جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہیں میں نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ چھوڑ کے وہی جاتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. مشکل وقت میں تو پھر آپ کو ساتھ نبھانا پڑتا ہے. تو جو ساتھ نبھا رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ تھوڑی ہمت اور کریں، حوصلہ اور کریں اور ان فلائٹس کو چلائیں اور کوشش کریں کہ پی آئی اے کی فلائٹ کینسل نہ ہو. کینسلیشن سے جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. پہلے ہی کوئی اتنا اچھا امیج نہیں ہے بدقسمتی سے، اور مسافروں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے ریونیو جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اتنے سفر نہیں کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واپس آ جائیں تو پھر پی آئی اے کو پھر اپنی فلائٹس کو کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم کینسلیشن ہو. اس کے لیے کرو کی اویلیبلٹی ضروری ہے اور اس وقت ہماری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دنیا کی ایئر لائنس کا مقابلہ کریں. اس مجبوری کو سمجھیں اور یہ جو میری اپیل ہے یہ سبھی کے ساتھ ہے، درخواست ہے یہ. اور یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، ریاست کے لیے کر رہا ہوں، اس ملک کے لیے کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے قومی ادارے کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ آپ مہربانی کر کے آپ یہ بوجھ ابھی مزید لیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف ملے. جتنا دے سکتے تھے وہ دیا بھی ہے. اس کو ہمیں چلانا ہے، ہم نے اداروں کو گرنے نہیں دینا. بہرحال پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے لیے آج کل ہم جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے ریسٹرکچرنگ کی ہے ان ایئر لائنز کی جو ڈوب گئی تھیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. 4-5 بڑے کنسلٹنٹس جو ہیں انٹرنیشنل، ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ ہم اس کا ایک تیار کر لیں گے ڈاکومنٹ اور پھر اس کو ایڈورٹائز کریں گے اور وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ کس کس شعبے کو کیسے کیسے ریسٹرکچر کرنا ہے. اور اس کا نظام بھی کوئی اس طرح کا بنایا جائے گا کہ پارشل پیمنٹس ہوں گی کنسلٹنٹس کو، جو سکسیس ریٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ. تو اس طرح کا ایک ہم ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ یہ ریسٹرکچرنگ جو ہے یہ اس کا روڈ میپ ہم ان چند مہینوں میں دے جائیں اور اس پہ عمل درآمد شروع کروا دیں. باقی بہت باتیں ہیں کہنے والی کہ ہم نے سیٹیں بہتر کی ہیں، باقی سیٹیں بہتر ہوں گی، کھانا بہتر ہو گیا ہے، ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ہمارا جوائنٹ وینچر ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. بے پناہ پریشرز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا
پی آئی اے کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ پریشرز کیا ہیں اور ان کا مقابلہ کدھر کدھر ہے اور کہاں کہاں سے ہماری آرم ٹوسٹنگ کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں پھر آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سب مل کر بچا سکتے ہیں چیزوں کو, سب مل کر مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے. پی آئی اے کے جو جہاز ہیں جو کینیڈا اور پاکستان کے درمیان LR ہیں 777, ان کی جو سیٹس ہیں ان کے اوپر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. چند مہینے تو لگ جائیں گے لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹس جو ہیں وہ A1 ہو جائیں گی, کیبن بدل جائے گا, انفرٹینمنٹ بھی اس کے اندر آ جائے گی. اس پہ ہم وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. A320 کی بھی 14 A320 ہیں, 4 اس میں نئے ہیں, باقیوں میں سے اب تک 7 جہاز ایسے ہیں جن کی سیٹس چینج ہونی تھی, 5 رہ گئی ہیں, 2 ہم نے کر لی ہیں, ان میں ہم نے نئی سیٹس لگا دی ہیں, باقی بھی کریں گے. تو جو ہماری انٹرنیشنل فلائٹس کا بین کا معاملہ ہے اس پہ اب ہم قریب آ گئے ہیں اپنی منزل کے. یا کچھ لیجسلیشن جو تھی پاکستان میں ہونے والی تھی جس کے ذریعے ایئرپورٹ اتھارٹی اور ریگولیٹری جو CA ہے اس میں الگ الگ ہونا تھا, جیسی کہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے, اس میں کچھ ایشوز تھے ڈپارٹمنٹس کے اندر آپس میں, ان کو ہم نے کافی حد تک ریزالو کر لیا. تو وہ لیجسلیشن جو جہاں کنسنسس ہو گیا وہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرا خیال ہے کہ چند ماہ کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کی ایئر لائنز جو ہیں وہ UK کم از کم جانا شروع کر دیں گی, پھر اس کے بعد یورپ بھی اوپن ہوگا اس کے لیے. یہ تو تھی ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بات. ایک ٹرین کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور مجھے بھی کوئی 10-12 میسیج آ گئے ہیں. یہ ٹرین گجرانوالہ آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی, گجرانوالہ میں رکی ہوئی ہے. اب یہ بتائیے کہ دوسری طرف پلیٹ فارم ہے, تو بھائی پلیٹ فارم پہ اترو جب پلیٹ فارم موجود ہے, ادھر سے اترنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ ہمارا ایک عمومی رویہ بدقسمتی سے. اب گارڈ یا جو ڈرائیور ہے وہ لوگوں کو فزیکلی نہیں روک سکتا, تو جب پلیٹ فارم موجود ہے, پلیٹ فارم کے ساتھ گاڑی کھڑی ہے, تو آپ ادھر سے اتریں. جو طریقہ کار ہے بچوں اور خواتین کے ساتھ اگر آپ اتریں گے تو خدا نخواستہ گریں گے تو کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, چوٹ آ سکتی ہے. تو کچھ مسافروں نے بھی خیال کرنا ہے کہ چڑھنے اور اترنے کا طریقہ کیا ہے. یہ میں واضح کر دوں کہ آپ سب کو پتہ ہے, شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سٹاپ 5 منٹ کا اور 4 منٹ کا ہو چکا ہے, پہلے 2 منٹ کا ہوتا تھا. یہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یار چڑھنے اترنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, تو انہوں نے مہربانی کی. ریلویز اب 4 منٹ اور 5 منٹ کا سٹاپ آلریڈی کر چکی ہے, کہیں بھی 1 یا 2 منٹ کا سٹاپ میرے علم میں تو نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. تو یہ بات اب ہو گئی ہے. اب کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی اور بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. پہلے 9 اور 15 کوچز لگتی تھیں, اب 18 اور 20 کوچز لگ رہی ہیں, تو اکثر پلیٹ فارموں پر لوگوں کو اترنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی چیز کو چھپاؤں. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس رولنگ سٹاک کھڑا ہو, پیسنجر بھی اویلیبل ہو, آپ اس کو استعمال نہ کریں, اور حالات یہ ہوں کہ تنخواہیں دینے کے لیے مشکل آتی ہو, لوگ پریشان پھر رہے ہوں, تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہر وقت تم منگتے نہیں بن سکتے کہ جا کے وفاقی حکومت سے پیسے مانگتے رہیں. اس کے لیے کچھ پلیٹ فارم ہے جن کو بڑا کرنا پڑے گا. وہ منصوبہ ہم نے بنا لیا ہے, اس کے لیے وہ ٹائم لگے گا کیونکہ پیسوں سے ہوتا ہے سارا کام. تو بات جائز ہے لیکن ابھی سے کچھ عرصہ برداشت کرنا پڑے گا. ریلوے کرایوں میں اضافہ کیا ہے پیچھے ڈیزل کے ساتھ ساتھ, لیکن اس کے اس وقت آپ کی 10 مارچ تک جو ارننگ ہے وہ ٹارگیٹ سے آپ 4 ارب روپے پیچھے ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو جنوری تک آپ کا جو خسارہ ہے وہ 30 ارب روپے تک ہے, اور 5 ماہ میں باقی خسارہ کہاں تک پہنچے گا, جن میں کے حالات آپ کے پریویس دور سے اس دفعہ مختلف نظر آ رہے ہیں. وہ اس لیے مختلف نظر آ رہے ہیں کہ اگر بندرگاہ پہ کام نہیں ہوگا تو میں نے فریٹ اپنا کہیں سے کسی کا تو اٹھا کے نہیں لانا نا بھائی جان. ہمارا فریٹ کا کام ڈسٹرب ہوا ہے بہت زیادہ, کیونکہ بندرگاہ پہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں پہ کام سامان آئے گا تو ہم اٹھائیں گے نا. لوکوموٹو موجود ہے, سٹاف موجود ہے, ٹریک موجود ہے, ہمارے پاس یہ فریٹ ویگنز موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. اب اگر مثال کے طور پہ سائی وال کا کوئلہ ہے, اربوں روپیہ سال کا وہاں سے آتا تھا, اگر وہ جو کمپنی ہے وہ کوئلہ امپورٹ ہی نہیں کرے گی جو ساؤتھ افریقہ سے کرتی تھی, تو میرا تو رولنگ سٹاک کھڑا رہے گا, اور کھڑا رہے گا تو وہ ریونیو نہیں آئے گا. تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بندرگاہ جو ہے فنکشنل اس طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ اس ڈالر کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی امپورٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں. یہ جو بھی معاملہ ریاست کا ہوگا, جو حالات ہوں گے وہ تمام اس کے اداروں پہ اس کا اثر پڑے گا. ہم اس وقت
جو پیسے کما رہے ہیں وہ پیسنجر میں سے کما رہے ہیں. اور فریٹ کے اندر جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اس لیے پورا نہیں ہو رہا کہ فریٹ کے لیے سامان اویلیبل نہیں ہے. وہ سامان ہمیں, ہماری سب سے زیادہ بڑی انکم جو ہے وہ کراچی پورٹ سے ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ یہ بات, پورٹ چلے گی وہاں سے وہ فل ٹرم میں کام کرے گی تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس. یار دیکھیں, نہیں پہلے ایک ایک کر کے کرو نا. یہ خسارہ کیا ہے مجھے بتائیے. یہ جو خسارہ ہم ہر وقت کہتے ہیں, بھائی ریلوے ان محکموں میں شاید واحد محکمہ ہے جو کما کے تنخواہ بھی دیتا ہے, کما کے پینشن بھی دیتا ہے, گیپ گورنمنٹ پورا کرتی ہے اور ہم اسے خسارہ کہتے ہیں. اگر اور ادارے ہیں تو ان کی پینشن وہ ادارے پے کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ پے کرتی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے. یہاں الٹا کام ہے, یہاں پہ آپ نے پہلے پیسے کمانے ہیں, پیسے کما کے تنخواہیں دینی ہے, پیسے کما کے 1.25 لاکھ پینشنرز کو پورا کرنا ہے. اب وہ جو گیپ ہے وہ گیپ کسی نے پورا کرنا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, اس کا نام خسارہ ہے. سو آپ اسے خسارہ کہہ لیں یا آپ اسے جو بھی کہہ لیں, یہ بات اچھے سے پتہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ پینشن کا بوجھ اتار دیا جائے تو پاکستان ریلوے وائبل ہے. اس میں کچھ تھوڑا بہت ٹائم لگے گا, ایفرٹ کریں گے, وائبل ہو جائے گا. لیکن اگر پینشن کا بوجھ نہیں اترے گا جو ڈے ٹو ڈے بڑھتا جا رہا ہے, پھر ایک اور بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہر سال پینشن بڑھاتی ہے, بڑھانے کا حق اس کو ہے, پر جو ادارہ خود کماتا ہے اس سے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ افورڈ کرتے ہیں. باقی تو کما کے نہیں دیتے نا, ریلوے تو کما کے دے رہا ہے. اور کبھی کسی نے ریلوے کے جی ایم کو یا سیکٹری کو یا کسی بھی وزیر ریلوے کو, کسی وفاقی حکومت نے پوچھا کہ ہم یہ بڑھانے لگے ہیں, تم افورڈ کرتے ہو؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کبھی. لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے تو خسارہ ریلوے کے اوپر آ جاتا ہے, کیونکہ خسارہ تو ہے وہ. نہیں, کسی اور کو بھی موقع دینا, اب ان کو دینا. ہو گئی بات یار آگے. گزارش یہ ہے کہ بالکل بھی کسی عدالت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیچ میں سے ایک چیز اٹھا لیں اور آئسولیشن میں کہیں کہ یہ ہو گیا. یہ جو 30 اپریل کے انتخابات کی ڈیٹ دی گئی تھی, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو رگڑو, رگیدو, ریاستی ادارے مل کے ایک سیاستدان نما ایک آدمی کے ساتھ تو وہ ان کو خراب کرے, ایک منتخب حکومت کو گرا دو سازش کے ذریعے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کے افسران بھی موجود ہوں, ججز بھی موجود ہوں, صحافی بھی بعض موجود ہوں, اور ایک بینیفیشری بن جائے ایک پارٹی, اس کو امپوز کر دو, چلتے ہوئے ملک کو خراب کر دو, ان کو چور ڈکلیئر کر دو, پھر چور ثابت بھی نہ کر سکو, جیلوں میں ڈال دو, 1.5 2 سال ان کے گھر والوں کو, ان کو مینٹل ٹارچر کرو, ان کے کاروباروں کو تباہ کرو, ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دو, اور اس کے بعد اگر آپ کو ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے نکالا جائے تو پھر اس کے بعد مظلوم بن کے لوگوں کے سامنے آ جاؤ, میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے جی, امریکہ کی سازش تھی, اور پھر امریکیوں کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, وہاں لابنگ فارموں کو ہائر کرو. تو یہ جو عمران اور اس کے سہولت کار ہیں, وہ ان کو یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ گزشتہ سے پیوستہ بات نہ کریں. 2017 کی پوزیشن پہ پاکستان کو واپس جانا ہے لے کے آپ نے, جن نے یہ کام کیا ہے. چور 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 نکلا کاما بیچ میں سے, اور کیا نکلا؟ بلیک ڈاٹ ڈکشنری. اور کیا نکلا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. نواز شریف تو 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, کسی پروجیکٹ میں کرپشن نکالنی تھی نا بھائی. آج میں حساب لگا رہا تھا, 19-20 سال ہیں اپوزیشن کے میاں نواز شریف کے, اپوزیشن لائف کے. مشرف کا دور ڈال لیں, جب پی 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 سے ہمارا جھگڑا تھا ان کا دور ڈال لیں, آپ یہ نقاب پوش مارشاء اللہ جو تھا عمران کا غیر اعلانیہ, اس کو کاؤنٹ کریں. 19-20 سال کا اپوزیشن ہے, ایک کرپشن کا کیس نہیں ثابت کر سکے یار کوئی بھی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ نیب کے اندر ریٹائرڈ سیشن جج لگا رہے تھے جنہیں ہائی کورٹ کے ججز کی مراد دینی تھی, اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمیں سزائیں دیں اور ڈسکوالیفائی کریں. یہ بھول گئے ہیں لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی بچوں کا کھلونا ہے. ایک آدمی نے کہا اسمبلی توڑ دو, اسمبلی ٹوٹ گئی. کسی نے وجہ بتائی؟ کسی نے وجہ پوچھی؟ کوئی سو موٹو ہوا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں.
ایک آدمی نے حکم دیا, 2 وزیر اعلیٰ زمین پہ لیٹ گئے, زمین چاٹنے لگے, انہوں نے توڑ دی اسمبلی. صوبوں کے عوام کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کیا آپ نے. اب آپ چاہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, جو آپ کہیں گے وہ نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ فاشسٹ ہیں. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. آپ فاشسٹ ہیں, آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ آئین شکن ہیں. آپ نے ایک بار آئین توڑا, آج آپ کو آئین یاد آ گیا, آج پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. ایک جھوٹی مقبولیت کا ایک وہ نیریٹو بنایا گیا ہے, اور یہ کلٹ فالوئنگ ہے, اور پاکستان کو کلٹ فالوئنگ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے ہم. پاکستان انہوں نے بنایا ہے, ہم نے بنایا پاکستان, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. ہم اپنی وہاں جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں, اور یہاں آ کے پھر صفر سے زندگی شروع کی ہے. چور اور مجرم بننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ. اگر چوری کی تو دکھاؤ چوری کدھر کی ہے, کدھر کی ہے چوری, مجھے بتائیے. کیوں کہا چور, کیوں کہا سیسیلین مافیا. سیسیلین مافیا آپ خود تھے, آپ چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ رات کو جو تھے ملی بھگت سے آپ فیصلے کرتے تھے. جو یہ ہوتا رہا اس ملک کے اندر, کسی کو شرم آئی, کسی نے معافی مانگی قوم سے؟ انفرادی معافیاں مانگتے ہیں مل کے, انفرادی معافیاں. میں نام نہیں لینا چاہتا, تو میں نے ان کو کہا تھا انفرادی معافی نہ مانگے, پاکستان کی قوم سے معافی مانگے. مجھ سے معافی مانگ کے کیا فائدہ؟ میں تو جو خراب ہونا تھا ہو گیا, جیل کاٹنی تھی کاٹ لی, جو تباہی مچانی تھی مچا دی آپ نے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور اب کہا جاتا ہے کہ جناب والا عمران خان کو واپس لے آؤ. نواز شریف کو انصاف کس نے دینا ہے جی؟ وہی دیں جنہوں نے ناانصافی کی ہے. نواز شریف نے کون سا جرم کیا تھا؟ یہ ساری ترقی انہی کے ادوار میں تو ہوئی ہے. ایک آدمی کو جو بالکل شفاف آدمی ہے اس کو کہہ دیا کہ جی یہ چور ہے, اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. ساری ایجنسیاں, ریاستی ادارے اسی کام پہ لگ گئے. اب یہ اس کا ٹوکرا ہم نے اٹھا لیا ہے, اور اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہی ٹائم ہے, ان کو پھر گراؤ دوبارہ. تو پھر گرانے والا چکر نہیں ہے. میں 1 منٹ یار بول رہے تھے مجھے, پھر گرانے والا کوئی چکر نہیں ہے. بالکل اس طرح بار ہم بھی اس طرح پیچھے ہٹنے کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم اس ملک میں جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, اور ہم یہ فضول گفتگو سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور نہیں آئے ہوئے کہ اس ملک کو سرو بھی کرو, خون بھی دو, جمہوریت کے لیے لڑو, جیلوں میں جاؤ, ہر آمریت کو چیلنج کرو, اور اس کے بعد چور کا ٹائٹل لو. ثبوت کیوں نہیں دیا؟ 18 سال میں ثابت کیوں نہیں کیا گیا, جو اپوزیشن کے 18 سال ہیں, کہ بھئی یہ چوری کی تھی نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا ہم میں سے کسی نے؟ یاد ہے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو میرے ایک کیس میں آیا تھا؟ تماچا تھا وہ سہولت کاروں کے منہ پہ, تماچا تھا. ان کو تماچے کی پتہ نہیں, ضربی بے حس لوگ ہیں, حیا ہی نہیں آئی ان لوگوں کو, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے جناب. جھوٹ بولا, لوگوں کو گمراہ کیا. تو عمران خان تو لوگوں کو گمراہ کرنے والا آدمی ہے. اب یہ جلسہ کرے یا جلسی کرے, ریلا کرے یا ریلی کرے, اس کو اس طرح راستہ نہیں ملنا. اگر راستہ لینا تو اس کا بھی طریقہ ہے, اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس پر بھی بات کروں گا. پتہ نہیں بھائی, ہمیں تو اس طرح کی غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہے. یہ عمران خان کے وزیر تھے جنہیں غیب کا علم ہوتا تھا. کل سعد رفیق پکڑا جائے گا اور میں پکڑ لیتی تھی, پرسوں رانا ثناءاللہ پکڑا جائے گا اور اس پہ ہیروئن ڈال دی جاتی تھی. چوتھ شاہد خاقان عباسی, تم نے کہا ہے میں نے اندر جانا, اچھا تمہیں میں اندر کروا رہا ہوں, یہ عمران خان ہی تھا نا. اور پھر جب وہ پکڑا جائے تو کہتا تھا, یہ کہتا تھا میں نے جیل جانا ہے, مجھے ڈالو, میں نے ڈال دیا. ہمیں تو بھائی اس طرح کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ نااہل ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم عوامی اہلیت اور عوامی نااہلی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. باقی اگر آپ نے فورن فنڈنگ لی ہے, آپ نے توشہ خانہ میں جھاڑو پھیری ہے, آپ نے وہ بلین ٹری سونامی جس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ملتی نہیں ہے کتنا بلین ٹری, اس طرح کی وارداتیں کی ہیں آپ نے عثمان بزدار کے ذریعے اگر پنجاب کو لوٹا ہے, اور پیسہ آپ کے گھر جاتا تھا, اور جب ریاستی عہدیدار اور ایجنسیوں کے سینئر افسران آپ کو ٹوکتے تھے تو آپ ان کے تبادلے کروا دیتے تھے, تو وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گناہ سامنے اگر آ رہے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. تو جا کے عدالتوں میں سامنا کرو. چکو سا پہن کے چلا جاتا وہاں پہ. کبھی ایسا آدمی دیکھا ہے؟ سنیں, ہماری زندگی کو خطرات لاحق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. میں تو حیران ہوں کیا آدمی ہے یہ, لیڈر نہیں گیدڑ ہے. بالکل ٹھیک, اس کے بارے میں ٹرینڈ چلا تھا, لیڈر نہیں گیدڑ ہے. یہ گیدڑ یہ کام کرتے ہیں. ہم جب پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تھانوں میں, وہ جیلوں میں سے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کالا کپڑا ڈال دیں. میں نے تو آج تک نہیں ڈالنے دیا کسی کو, نہ میں نے ہینڈ کف کرنے دیا کسی کو. کیوں کریں گے وہ مجھے ہینڈ کف؟ میں ایک آزاد آدمی ہوں, میں اگر جیل گیا ہوں تو لگائے نا مجھے کوئی ہتھ کڑی. میں نے آج تک اس کی اجازت نہیں دی. کبھی دیکھی ہے؟ بہت کوشش کی گئی ہے. یہ ہتھ کڑیاں جب ان کو لگتی ہیں, اور جب چلیں ہتھ کڑی تو لگتی ہے, وہ جو چھکو سا پہنا ہوا ہے لوہے کا,
انہی پولیس والوں پہ شک کرتا ہے مجھے پولیس والے مار دیں گے، خدا نہ خواستہ پولیس والے پاگل ہیں، مار دیں گے یار. پولیس والوں کو تم نے سمجھا کیا ہوا بھائی؟ وہ قانون کے محافظ ہیں، وہی پولیس والے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی لیڈر مجھے بتائیں پاکستان کا، یہ اکیلا وزیر اعظم تو نہیں رہا، کوئی ایک وزیر اعظم مجھے بتا دیں جو عدالتوں میں جاتا تھا، ملزم تو سب بنے ہیں باری باری، ہماری مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ اس طرح آہنی شیلڈز کے ساتھ جاتا تھا اور وہ ایک لوہے کی وہ بلٹ پروف پتہ نہیں کیا چیز بنی ہوئی ہے، وہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بیچ میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے چھپ چھپ کے. یار یہ کیا آدمی ہو، اس طرح ہوتا ہے. اچھا اب یہ اور میں بات بتاؤں آپ کو، وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا اس کی تصویر کو، وہ جو اس نے فولادی باکس بنایا ہوا تھا، تو پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں انہوں نے ایک میاں صاحب کا ایڈریس دکھایا جس میں اور پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پنڈی سے گزر رہے تھے. بھائی جب ہم لاہور اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے تو آبویسلی ہم نے بلٹ پروف ارینجمنٹ کرنا تھا، بڑا لمبا سفر تھا، لاکھوں لوگ تھے، اور آپ جلسے میں ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں، جلوس میں آپ ڈسٹینس مینٹین کر نہیں سکتے. یہ جلسہ گاہ میں مینار پاکستان کے مینار کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ یار مجھے کچھ نہ ہو جائے، اور باقیوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. تمہارا نواز شریف کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ وہ لیڈر ہے، تم گیدڑ ہو. وہ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل کاٹنے آ گیا تھا، اور جیل کاٹی، ہم روکتے رہ گئے. تم 2 دن نہیں کاٹ سکتے، بھاگتا پھرتا ہے، حفاظتی ضمانت دے دو، کبھی عدالتوں پہ چڑھائی کرتا ہے، لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے. یہ کوئی آدمی ہے؟ میں تو حیران ہوں ان کی عقل پہ جنہوں نے اسے لیڈر مانا ہوا ہے. ایک ڈان کی طرح بیہیو کرتا ہے، گینگسٹر کی طرح. تسی نہیں ہو، پیچھے عثمان ہی ایک ایک کر کے. یہ بڑا اچھا سوال ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ آپ نے یہ کوسچن کیا اور یہ بڑی ریلیونسی ہے اس کی. اب اس پہ ایک ذرا سنجیدہ بات کرتے ہیں. ریفارمز تو پارلیمنٹ کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریفارمز اسی وقت ہوں گی جب ساری سیاسی جماعتیں پسند ہے یا ناپسند ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں گی. ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنے کا ماحول نہیں ہے. ہم نے بہت ماضی میں کوشش کی ہے، ہم نے چارٹر آف اکانومی کی شکل میں کوشش کی، ہم نے فیٹف کے قوانین پہ اپوزیشن میں تھے تعاون کیا، ہم نے 12 کوشش کی کہ مل کے کسی طرح پارلیمان کو مضبوط کریں. اگر پارلیمنٹ پہ حملے سیاستدان خود کرتے رہیں گے تو پھر آپ کسی کی گوشمالی نہیں کر سکتے. پاکستان میں جمہوریت ویسی مضبوط کبھی بھی نہیں تھی آج سمیت جیسی جمہوریت چاہیے پاکستان کو. یہی سچ ہے اور اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن جمہوریت کو کمزور صرف اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے بعض لوگ نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں. جب ہم آپس میں فائٹ کرتے ہیں اور بے رحمی سے لڑتے ہیں اور اقتدار کے لیے ہم انہی اداروں پر پل پڑتے ہیں جو ادارے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں یا جو عوام کے رائٹس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ تبھی مضبوط ہوگا جب سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں گی کہ انہوں نے گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے بات کر کے راستہ نکلے گا. بات کرنے کا ماحول نہیں ہے اور یہ ماحول میں بار بار کہوں گا تکرار سے، ہم نے خراب نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھیں، ہم نے اور پیپلز پارٹی نے، ہم سیکھ گئے تھے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا. بیساکھ جمہوریت کے بعد کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی لیکن شعوری طور پہ دانستہ غلطی نہیں کی کہ جمہوریت کو نقصان پہنچے. تو یہ آ گیا بیروپیہ بیچ کے اندر. جب تک یہ زمین پہ نہیں اترتا اور اس کے فالوورز انہوں نے بات سمجھ نہیں آتی تو کشتی چکولے کھاتی رہے گی. بات ان کو سمجھ آنی چاہیے. بڑا سیریس پولیٹیکل پرابلم ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا، ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے. وہ مردم شماری آپ ہونے دیں، اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اس کی بنیاد پہ ڈی لمیٹیشن ہو جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے. آئین یہ نہیں کہتا صرف کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، آئین یہ بھی کہتا ہے شفاف کراؤ، غیر جانبدار کراؤ. آئین یہ بھی کہتا ہے کہ مردم شماری ہو رہی ہو تو پھر مردم شماری کو مکمل کرو. تو آئین کی ایک شک نہیں دیکھنی، آئین کو ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھنا آپ نے.
اور آپ نے یہ بھی دیکھنا آئین کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر کیا ہے, لوگوں کی آج سوچ کیا ہے. آپ 4 وفاقی اکائیوں کو 2 کو الگ الگ ڈیل نہیں کر سکتے. آلریڈی ایک احساس محرومی کی بات ہے. ایک اور بات ہے, اگر آپ پنجاب میں الیکشن کرواتے ہیں, پنجاب میں کسی نے تو جیتنا ہے, پنجاب کے پاس اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جو پنجاب میں جماعت جیتے گی, جو بھی جیتے گی وہ, یا پنجاب اور کے پی میں وہ حکومتیں 5 سال کے لیے آئیں گی, وہ انفلوئنس کریں گی باقی 2 صوبوں میں اور وفاق کے الیکشن کو. اس الیکشن کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا وہ شفاف رہ جائے گا؟ کیا وہ امپارشل ہوگا؟ کیا اس الیکشن کے نتائج کو سارے سٹیک ہولڈر مانیں گے؟ آگے 70 کے الیکشن میں دیکھ نہیں لیا کہ جب نتائج نہیں مانے گئے تو ملک ٹوٹ گیا؟ پاکستان کے ساتھ کتنی بار یہ کام کرنا ہم نے, بہت نہیں ہو گیا اس ملک کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت رہے, ہم نے حکومت پہلی بار آئے ہیں حکومت میں, اور حکومتوں میں ہوتا گیا ہے وہ ان کو اچھی لگتی ہوں گی جنہیں پہلی بار آئے ہیں. جو آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے آنا کتنا, آنا کیا ہے اور جانا کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پرابلم ہے بہت بڑا یہ پاکستان میں, اس کو ریزالو کریں. اب وہ ریزالو کسی نے کرنا ہے, بنیادی طور پہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں. یہ عدالت کا یا فوج کی ذمہ داری نہیں بنتی, ہماری بنتی ہے. بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب سے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, وہ تو 11,000 وولٹ کا کرنٹ مارتے ہیں آگے سے, وہ کہتے ہیں چور ہیں نا, گالی نہیں کرنی. اب ہم کیا کہیں کہ تم غدار ہو, تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو, تمہیں فارن فنڈنگ آتی ہے, ہم بھی تم سے بات نہیں کرتے. تو ایسے تو نہیں چلے گا, لیکن چل ایسے رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ. آئین میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. آئین جب دروازے پہ دستک دیتا ہے تو آئین یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک عدم اعتماد کی شک ہے آئین کے اندر. آپ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ ایسا فیصلہ کر دیں کہ آپ ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں اور آپ کے ووٹ بھی گنے بھی نہیں گئے اور آپ ڈسکوالیفائڈ بھی ہو گئے ہیں, اور اس بنیاد پہ ایک ضمنی الیکشن ہو اور ایک پارٹی کی حکومت بنوا دی جائے, اس کو کیا کہیں گے؟ اور ریویو پڑا ہو کورٹ کے اندر تو اس کو ایڈریس نہ کیا جائے. تو سوال تو ہے نا جی. اب لوگ گونگے تو نہیں ہیں اس ملک میں, 23 کروڑ کا ملک ہے یہ. اس لیے انصاف کے پلڑے جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں تو کیا غلط کہتی ہیں؟ پلڑے برابر ہونے چاہیے, پلڑے برابر کریں تاکہ فرسٹریشن لوگوں کے اندر نہ ہو. سر میری رائے بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں تو سزاؤں کا حامی نہیں ہوں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, سیاسی خاندان میں میری پیدائش ہوئی ہے. 80-85 سال کا ہمارا سیاسی سفر ہے, وہ جد و جہد کا ہی سفر ہے. سزاؤں سے مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میری اس رائے سے لوگ اختلاف کریں, میری جماعت میں بھی کریں, ہمارے حامی بھی کریں. یہ تو غلطی کا اعتراف ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہے, کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. اور اگر ہم سزاؤں کے معاملے میں چلے جائیں گے تو ہم ملک کو مزید برباد کر دیں گے. میری یہ ذاتی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور جو غلیظ الزامات ہم ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں ان سے ہمیں وڈرا کرنا پڑے گا, تاکہ ایک سیکنڈ وہ غلیظ الزامات جب تک لگتے رہیں گے بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا. بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پستے رہیں گے گلیوں کے اندر, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس لیے میں تو بات چیت کے ماحول کا حامی ہوں. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. جتنا مرضی ناپسند ہے ہمیں ایک دوسرے کی شکل, اور جتنی مرضی تلخی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, راستہ بات چیت سے نکلے گا. لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا, اور ماحول سب سے پہلے اس کو بنانا پڑے گا جو زیادتی کرتا ہے, جو بھی ہم میں سے کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو انٹریگ کرتا ہے, اور جسے ابھی تک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ملک کیسے چل رہا ہے. وہ ذرا جوان آدمی ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں, ذرا فرق ہے. جب آپ کو بتا ہی دی ہے تو پھر اب اس میں سے کیا نکالنا تھانوں گل دس سے دیتی ہے.
مجھے نا آپ کے سوال پہ جو اعتراض ہے وہ صرف ایک ہے، جب آپ پروفیشنل بات کریں تو اس میں پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کا ذکر نہ کریں. ایک منٹ یار، ایک سے ٹھہر جائیں. دیکھیں یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہوتا. یہ جو میرے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں افسران تھے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے، کی پوزیشنز میں تھے، آج بھی کی پوزیشنز میں ہیں کیونکہ سینئر لوگ ہیں. انہوں نے نہیں یار پلیز، اب مجھے میری باری ہے. ایک سیکنڈ یار، میں سینئر بزرگ آدمی بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے میری بات آپ سن لیں کائنڈلی دماغ بوڑھا ہونا چاہیے. کائنڈلی جب ہم بات کرتے ہیں سول سرونٹس کے بارے میں تو اس طرح ہم نہیں کریں گے. سول ایویشن اتھارٹی میں جو افسران بیٹھے ہیں وہ سب پی ٹی آئی کے دور کے لگے ہوئے ہیں. میں نے ان میں سے کسی کو بدلا نہیں ہے، ضرورت نہیں تھی، وہ کام ٹھیک کر رہے تھے. تو ہم اس لڑائی کو یہاں تک نہیں لے کے جائیں گے. باقی میں بات آپ کی جو ہے وہ ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب آپ ایک ایک کر کے ایک منٹ 1 2 3 4 وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ایک دوست، ان کی بات سننی ہے. میں نے اسے بند کر دو، بند کر دو کائنڈلی. عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کے ساتھ ہی آپ نے اپنی پوری جو اپنی حکومت ترکیب کی بدل دی. ایک سال پہلے آپ لوگ مہنگائی کے اوپر لانگ مارچ کر رہے تھے اور آج ایک سال بعد اس سے 4 گنا زیادہ مہنگائی ہوگی. تو صرف ایک پولیٹیکل چیز کو رکھتے ہوئے سامنے آپ نے الیکشن کی بجائے حکومت کرنے کی اور آج یہ درست ہے، یہ بات درست ہے کہ جب ہم لندن گئے تھے تو وہاں پہ ہماری جماعت کی حد تک یہ رائے بن گئی تھی کہ ہمیں حکومت چھوڑ کے انتخابات میں جانا چاہیے. درست ہے، میں بھی وہیں تھا تو میں اس کا گواہ ہوں. لیکن اگلی بات جو ہے وہ پوری درست بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں کم ہیں، مسالہ کم ہے. ایک تو یہ کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے. تو تنہا پی ایم ایل این کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے حکومت چھوڑنی ہے، ہمیں اپنے الائز سے بات کرنی تھی. سو جب پاکستان آ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الائز کے ساتھ بات کی تو وہ اس پہ کنونس نہیں تھے. دوسرا ایشو جو تھا وہ تھا آئی ایم ایف، وہ جو پروگرام آیا تھا جو عمران خان ادھورا چھوڑ گیا تھا. تو جب آئی ایم ایف جو ہے اس سے بات کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرے گا، وہ کیئر ٹیکرز کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر ہم چھوڑ جاتے کیئر ٹیکر آتا تو اسی دوران میں ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. تو یہ بڑی سینسٹیوٹی تھی. تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بھی اس ٹوکرے کو سر پہ ہمیں رکھنا پڑا اور ہم اس کو اتار نہیں سکے. تیسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سے یہ بڑی غلطی ہوئی. یہ ہم نے نہیں کی، ان سے غلطی ہوئی ہے. انہیں صبر کرنا چاہیے تھا، وہ بے صبرے ہو گئے تھے. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ سوچ موجود ہے، آپ ذرا صبر کریں اور الیکشن کی طرف ملک چلا جائے گا. لیکن صبر تھا نہیں، کیونکہ میں نے کہا نا سیاستدان کی طرح نہیں ڈان کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ تو مان ہی گئے ہیں، ہوں میں لانگ مارچ اناؤنس کر دینا ہے اور قوم کے پاس یہ میسج آئے گا کہ چونکہ میں نے لانگ مارچ کیا ہے اور پی ڈی ایم دوڑ گئی ہے اور الیکشن کرانے پہ آ گئی ہے. اس چکر میں انہوں نے کیا. اور آپ کو یاد ہوگا وہ سین جب وہ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کال آتی ہے جو انہوں نے سنی نہیں تھی. وہ آپ کبھی عمران خان صاحب سے پوچھیں وہ کال کس کی تھی، کس کی کال آپ نے نہیں سنی تھی. تو جب آپ کالز نہیں سنتے، جب آپ کے لیے راستہ بنایا جا رہا تھا آپ راستہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، راستہ دیتے بھی نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں ہر جگہ آپ کو سیاسی فائدہ ملے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میسج آئے کہ سارے سیاستدان لیٹ گئے ہیں اور میں سپرب ہوں یا میں کوئی کنگ کانگ ہوں. تو کنگ کانگ یہ نہیں ہے. یہ اسی کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی کنگ کانگ ہے. ہم نہ اس کو ٹارزن مانتے ہیں نہ کنگ کانگ مانتے ہیں. تو ایک بہروپیہ ہے، ایک پلے بوائے تھا. بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے. اور وہ بھی جو لوگ جو سہولت کار تھے آج وہ بھی ماتم کر رہے ہیں کہ یار کس آدمی کو ہم نے مسلط کیا. میرا خیال ہے بہت ہو گیا جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.